السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو اس میں حل ہو رہا ہے، تو اس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، اپنے مسائل کو جاننے کے لیے میری ویڈیوز کو ضرور سرچ کیا کریں، تاکہ آپ کو دین کی ضروری باتیں اور دین کے ضروری مسائل کا علم ہو۔ تو آئیے آپ کو اصل مقصد کی طرف لے چلتا ہوں۔ بہت سارے میرے نوجوان بھائی، بہت سارے میرے دوست، عمر رسیدہ دوست اور اسی طرح بزرگ حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب کچھ تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھیاں بنا کر پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں بنا کر پہنتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہو تو اس کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اپنے داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا کر اسے پیش کرتے ہیں۔ تو فاروق آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ آیا جو بھی مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے یا سونے کی انگوٹھی بناتا ہے اپنے لیے، تو آیا شریعت کی روح سے مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو آپ اس میری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو آئیے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتی وحرم على ذکورہم تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے خواہ وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بڑی ہیں، وہ چھوٹی ہیں، احل الذهب والحریر، سونا اور چاندی میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے، عورت ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ حریر کہتے ہیں ریشم کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احل الذهب والحریر، سونا اور ریشم یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحرم علی ذکورہم، اور حرام کر دیا گیا ہے میری امت کے مردوں پر۔ بہت سارے نوجوان پیسے والے ہوتے ہیں، جب پیسے کا چال چلن ہوتا ہے تو ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں نظر آتی ہیں، بسا اوقات پیتل کی انگوٹھیاں نظر آتی ہیں، بسا اوقات تانبی کی انگوٹھیاں نظر آتی ہیں۔ تو آپ یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں بغیر چاندی کے کوئی بھی انگوٹھی آپ پہنتے ہیں، سونا تو قطعاً ممنوع ہے، لیکن یہ جو اور دھاتیں پہنتے ہیں یہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہیں۔ دین کو سیکھو، دین پہ چلو، دین پہ عمل کرو۔ یہاں دنیا میں سونا پہنو گے، قیامت کے دن سونے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دنیا میں سونے کی انگوٹھیاں پہنو گے، قیامت کے دن سونے کی انگوٹھیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ریشم پہنو گے، قیامت کے دن ریشم پہننے سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا اور ریشم یہ حرام کیا ہے۔
تو آپ کو میری یہ بات امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت ساری غلط چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا تعلق علماء سے ہے، تو ہم دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ یہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔